پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑھیا اور حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، یہ سن کر مکہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر دکھ اور تکلیف برداشت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین اس سے چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میری اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے آواز دی، بیٹا یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ سامان کافی بھاری تھا اور وہ بوڑھی عورت کمزور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ماں جی یہ سامان تو بہت بھاری ہے، آپ کیسے اٹھاؤ گی؟ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسکرا کر بولی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھایا، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ بوڑھی عورت بولی، اے نوجوان، میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں اور تمہیں یہ مشورہ دیتی ہوں، یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اس کے لب و لہجے میں اتنا بڑا جادو ہے، جو کوئی اس کی باتوں کو سنتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت پورے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے راستے میں اس بوڑھی عورت کی باتیں سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کر دیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم اور تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں؟ تو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں جی نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا۔ پھر بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں تم مجھے اپنا نام بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ماں، پورے راستے تم جس محمد کی توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور اور اخلاق دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور یہ بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اور وہ بوڑھی عورت اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اور وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکہ میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی اتنا اچھا اخلاق عطا فرمائے کہ غیر مسلم بھی ہمارا اچھا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگیں اور اسلام سے محبت کرنے لگیں اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔